السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام قرآن کریم سیکھنے والے خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن کریم میں ایسے 4 مقامات جن پر وقف ادا کرنے میں بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے ایسے 4 مقامات پر وقف کرنا سیکھنا ہے جن کی ادائیگی تھوڑی سی مشکل ہے۔ تو آپ نے آخر تک سبق کو سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے امید ہے کہ ہماری تمام ممکنہ غلطیوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ میں نے پہلا مقام آپ کی اسکرین پر مینشن کر دیا ہے، آپ اسے دیکھیں۔ میں آپ کے لیے اسے پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس۔ اب یہ لفظ ہے رأس، سین کے اوپر پیش بھی ہے، اور اس کے بعد جو رموز اوقاف میں سے وقف کی علامت ہے وہ ہے تو ہم نے یہاں وقف کرنا ہے۔ اب وقف کرنے کے اندر آپ نے سین کو سائلنٹ کر دینا ہے، تو آپ اسے پڑھیں گے واشتعل الرأس۔ اب یہاں جو غلطی ہوتی ہے، اسے بعض ساتھی حمزہ کو الف سمجھتے ہوئے اس طرح سے پڑھتے ہیں واشتعل الراس، راس۔ تو آپ یاد رکھیں، یہ ضابطہ ہے کہ الف کے اوپر جب بھی جزم آ جائے تو وہ الف حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور حمزہ یہ جب بھی کسی حرف کے ساتھ ملتی ہے تو وہاں ایک جھٹکے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہم نے یہاں وقف کرتے وقت اسے پڑھنا ہے واشتعل الرأس، واشتعل الرأس۔ امید کرتا ہوں یہ مقام آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے مقام کی طرف۔ قیل لها ادخل الصرح۔ اب یہ لفظ ہے صرح، ہا پر آپ نے وقف کرنا ہے کیونکہ اس کے بعد جیم ہے۔ تو جب ہم یہاں وقف کریں گے تو ہم اسے پڑھیں گے صرح۔ ہا کی آواز آپ نے ان مائنر کوانٹیٹی شو کرنی ہے، یعنی ہا کو آپ نے تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا ہے، واضح کر کے پڑھنا ہے۔ اب اس پر جو وقف کرنے میں غلطی ہوتی ہے وہ وقف کرتے وقت صر پڑھ دیتے ہیں، قیل لها ادخل الصرح۔ بعض ساتھی ہا کو واضح نہیں کرتے وقف کے دوران، تو آپ نے وقف بھی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی وقف کے دوران ہا واضح رہے۔ تو ہم نے اسے پڑھنا ہے قیل لها ادخل الصرح، صرح۔ امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں تیسرے مقام کی طرف۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى، حَتَّى نَرَى۔ اب یہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے۔ تو آپ نے جب وقف کرنا ہے تو اس دوران آپ نے را کے اوپر جو زبر لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے چینج کرنا ہے کھڑے زبر سے۔ تو آپ کو پتہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ تو ہم اب اسے کس طرح سے ادا کریں گے؟ حتی نرا، نرا۔ اب اسے بعض ساتھی پڑھتے ہیں حتی نرئی، نرئی۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ یا وقف کے وقت سائلنٹ ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے حتی نرا، حتی نرا۔ امید کرتا ہوں یہ مقام بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے لاسٹ مقام کی طرف، جس کی ادائیگی میں بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ یہ لفظ کیا ہے؟ کیف مد الظل، ظل۔ تو جب ہم نے لام پر وقف کرنا ہے، کیونکہ لام کے بعد جیم علامت وقف موجود ہے، تو ہم نے وقف کرنا ہے کیف مد الظل، ظل۔ تو لام چونکہ مشدد ہے اور تشدید والے حرف پر جب ہم وقف کرتے ہیں تو ذرا سختی کے ساتھ ہم نے وہاں وقف کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ یہاں 3 الفاظ ہیں جن پر تشدید لگی ہوئی ہے، تو مشدد حرف ذرا سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے وقف کرتے وقت بات کا دھیان رکھنا ہے کہ مشدد حرف پر آپ وقف کرنے جا رہے ہیں، تو آپ اسے سختی کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ یہاں پر وقف کریں۔ اور کس طرح سے ادا کریں؟ اِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلِّ،
इला रब्बिका कैफ मद्दज़िल। उम्मीद करता हूँ ये चारों मकामात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ये था हमारा आज का सबक। मज़ीद ये है कि आपकी स्क्रीन पर एक नंबर नज़र आ रहा है, ये है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। कुरान करीम में कहीं पर भी आपको वक़्फ़ के हवाले से कोई परेशानी है या किसी और हवाले से, तजवीद के एतबार से या किसी भी एतबार से आप कुरान करीम के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो हम हमा वक़्त आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं। आपके सवालात का फ्री ऑफ कॉस्ट जवाब दिया जाएगा। आप हमसे रब्ता करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।